دوستو السلام علیکم، آداب۔ آج ہم اردو غزل کے سرتاج شاعر میر تقی میر کی سوانح حیات اور ان کی ادبی خدمات، ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے، جسے آپ لوگ عرف عام میں نوٹ کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ سوانح عمری یا سوانح حیات کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے۔ جہاں تک میر تقی میر کا تعلق ہے، غزل گو شعراء میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اونچے پائے کے شاعر جس کا اعتراف وقت وقت پر تمام غزل گو شعراء نے، ان کے معاصر شعراء نے اور ان کے بعد آنے والے شعراء نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ سرتاج شاعر جو ہے اردو غزل کے حوالے سے، اور پیامبر سخن جو ہے اردو غزل کے حوالے سے، جنہوں نے اردو غزل میں ایک جاویدانی، ایک زندگی، ایک توانائی اور ایک رہنائی پیدا کی، وہ ہیں فقط میر تقی میر کی ذات۔ نام ان کا محمد تقی تھا اور وہ تخلص میر لکھتے تھے، تو عرف عام میں ہم میر تقی میر کے نام سے انہیں جانتے ہیں، اور تمام ادبی حلقے، تمام حلقے ارباب ذوق جو ہیں میر تقی میر کو غزل گو شاعر کی حیثیت سے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جو ادب نواز ہیں، ادیب ہیں، شعر فہم ہیں یا شعرا ہیں، گویا زباں زد عام میر تقی میر کا نام ہے۔ میر کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے پردادا حجاز مقدس سے پرانے زمانے میں وہاں سے یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے اور گجرات میں آباد ہوئے تھے، احمد آباد میں پہلے۔ پھر وہ تو ان کے پردادا تھے، اس کے بعد ان کے دادا اکبر آباد آگرہ منتقل ہو گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ باضابطہ طور پر انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی آگرے میں، اور وہیں آگرہ میں جو میر تولد ہوئے، والد صاحب کے ہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہ تو زمانہ تھا مکتب کا زمانہ، تو ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی جاتی تھی، تو روایتی انداز میں، روایتی اصولوں کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم فارسی، عربی اور دیگر علوم جو ہے اپنے والد صاحب کے ہاں ہی حاصل کیے۔ اس کے بعد ایک اور اس زمانے کے ایک استاد تھے، معتبر استاد سید امان اللہ، ان کے ہاں بھی انہوں نے عربی فارسی کے دروس حاصل کیے، اور زبردست شرح و بسط کے ساتھ فارسی، عربی اور اردو کو جاننے کی کوشش کی، اور ادبی مذاق ان کے ہاں پیدا ہو گیا۔ بعد میں حالات کے نشیب و فراز نے اور تلاش معاش نے ان کو ایک بار پھر آگرہ سے دلی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ زمانے کے اتار چڑھاؤ اور اس دور کے حالات جو ہیں، ان چیزوں نے انہیں مجبور کر دیا، اور وہ دلی چلے گئے تلاش معاش میں، روزگار کے حوالے سے وہاں چلے گئے۔ تو وہاں پہلے سے ہی ان کے ماموں، وہ تو سوتیلے ماموں تھے ان کے، لیکن ایک اچھے اور معتبر شاعر تھے، سراج الدین خان آرزو اس زمانے میں مانے جاتے تھے، شاعر کی حیثیت سے ان کا ایک نام تھا۔ تو کچھ عرصہ ان کے پاس رہے تو پھر ان سے الگ ہو گئے، لیکن جس عرصہ ان کے پاس وہ رہے تو انہوں نے ان سے کسب فیض کیا، شعر و ادب کے حوالے سے شعر شناسی، ادب شناسی اور ادبی مذاق اور شاعرانہ مذاق جو ان کے ہاں رچا بسا ہوا تھا، اس کی دین جو ہے وہ ان کے ماموں کی ہے، آرزو کی ہے۔ آرزو سے انہوں نے شعر و سخن کے جام نوش کیے، اور بعد میں چونکہ میر تقی میر تبازاد سخنور اور تبازاد شاعر تھا، ان کے ہاں اندر کا شاعر بیدار تھا، اور گویا ان کے ہاں ادبی اور شاعرانہ مذاق رچا بسا تھا، تو ان کے ہاں غزل کا مذاق پیدا ہو گیا اور انہوں نے شاعری کی شروعات کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جو طوائف الملوکی کا زمانہ، لڑکھڑا رہے تھے مغلیہ سلطنت کے تخت، اور بہادر شاہ ظفر کے زوال کا زمانہ تھا، چونکہ ہر طرح سے اور ہر طرف سے قسم پرسی اور ناگفتہ بے حالات دیکھنے کو ملتے تھے، ادھر سے مغلیہ سلطنت کے حصے بکھرے ہو رہے تھے۔ تو اسی زمانے میں اور اسی قسم پرسی کی حالت میں میر نے آنکھ کھولی اور میر نے شاعری اپنی شروع کر دی، لہذا اس طوائف الملوکی اور اس یاس و حسرت اور اس نا امیدی کے دور کا، یا ان حالات و کوائف کا بالواسطہ اور بلا واسطہ میر کی آئلی زندگی، میر کی فنی زندگی اور میر کی شاعرانہ زندگی پر اثر انداز ہو گیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں میر کے ہاں قنوتیت بھی ہے، یاسیت بھی ہے، عالم روزگار کے نمایاں اظہار
ملتے ہیں ان کی شاعری میں، چونکہ گرد و نوح میں حالات اور کوائف، گرد و نوح میں روزگار اور زمانے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہوتے ہیں، ان چیزوں کا شاعر کی زندگی پر، شاعرانہ زندگی پر اثر پڑتا ہے اور وہ چیزیں اس پر بالکل اثر انداز ہوتی ہیں۔ میر کے ساتھ ہی بھی ویسا ہی معاملہ ہو گیا، ایک طرف سے غم روزگار، دوسری طرف سے غم عشق، اور معاشقہ میں چونکہ وہ تن من دھن جٹ گیا تھا، اور ان سب چیزوں کی ایک تصویر، نمایاں تصویر میر کی غزل میں نمودار ہوتی ہے۔ جب ہم میر کی غزل کا شرح بست کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا، غم جانا، غم دوراں، غم روزگار، معاشقہ، عشق کی ناکامی، سوزش، عشق، ولولہ، دیوانگی، وارفتگی، یا کسی چیز پر فریفتہ ہونا، یا اس گیتی اور کائنات کی حقیقت اور حیثیت اور انسان کا مرتبہ زندگی میں اشرف المخلوقات کی حیثیت سے، کراؤنڈ روف آف کریشن ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اور کس طرح سے اسے طرح طرح کی کٹھنائیوں، مشکلات، آلام روزگار، معاشقہ، غم جانا، غم روزگار اور عشق کی ناکامی کا سامنا ہر ڈگر پر ہوتا ہے، اس چیز کا والہانہ اظہار ملتا ہے میر کی شاعری۔ چنانچہ میر غزل گو شعراء میں سرتاج ہیں، اور شعراء نے، اس کے بعد آنے والے شعراء نے یا اس کے معاصر شعراء جو ہیں، انہوں نے، مرزا محمد رفیع سودا، غالب، میر درد اور داغ نے ان چیزوں کا والہانہ اظہار کیا ہے کہ میر تک کی میر غزل گو شعراء میں پیامبر سخن ہیں، اور ان کی نظیر پیش کرنا ناممکن ہی نہیں، محال ہے۔ چنانچہ غالب کہتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یعنی میر کے پیامبر سخن ہونے کا غالب اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی غزل میں رفعت تخیل ہے، ان کی غزل میں اندرونی آہنگ ہے، ان کی غزل میں ریپچرز ہیں، ان کی غزل میں وجدانی کیفیات ہیں، وہاں تک غالب کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ پیامبر سخن ہے۔ تو غالب جو ہے حسن تعلی کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریختہ کے اگرچہ غالب استاد ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اس کا مقدم استاد جو ہے، یعنی ان کے زمانے سے تھوڑا پہلے کا زمانہ، غالب کا زمانہ 1797 عیسوی کا ہے، اور میر کا زمانہ اس سے پہلے کا زمانہ 1722 عیسوی کا ہے۔ لہذا میر سینئر ہے، مقدم ہے، تو ان کے بڑپن اور ان کے مقدم ہونے کا والہانہ اظہار غالب بھی کرتا ہے، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا اونچے درجے کا، اونچے پائے کا شاعر۔ لہذا میر کی شاعری کا کیا کہنا، خاص کر غزل کے حوالے سے۔ تو جب انہوں نے سکونت اختیار کی دلی میں، تو پھر اس وقت میں نے جو کہا طوائف الملوکی، زوال اور انحطاط کا دور آنے ہی والا تھا، مغلیہ سلطنت ڈگمگا رہی تھی، تو اسی دوران نواب آصف الدولہ نے جب میر کے بارے میں سنا تو ان کو مدعو کیا لکھنؤ۔ نواب آصف الدولہ چونکہ لکھنؤ کے نواب تھے، تو میر تک کی میر کو انہوں نے بلایا، اور وہ ان کی دعوت پر لکھنؤ چلے گئے، اور ان کے دربار تک میر تک کی میر کو مختصر زمانے تک رسائی ہو گئی، لیکن بعد میں وہ زیادہ دیر تک اس دربار کے ساتھ منسلک نہ رہ سکے، تو نجی حالات اور کچھ ایسے حالات بن گئے کہ میر تک کی میر نے وہاں سے بھی کنارہ کر کیا، پھر بھی اس کے بعد اس دربار سے عزلت اختیار کی۔ لیکن اس دربار کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے بھی میر تک کی میر کی شاعری اس قدر منظر عام پر آ گئی، اور ان کا چرچا ہو گیا، ان کا غلغلہ اور دبدبہ ہو گیا، ان کی دھاک بیٹھ گئی، اور میر تک کی میر کا نام بہت مشہور ہو گیا، زبان زد عام ہو گیا۔ لیکن میر کے ہاں زندگی کے نشیب و فراز کا نمایاں اظہار ملتا ہے جب وہ مشرقی دکن میں مشاعرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو مشاعرہ ایک بڑے دیوان خانے میں ہوتا ہے کسی جگہ، تو وہاں میر تک کی میر بھی مدعو ہوتے ہیں۔ جب شاعروں کی جمعیت وہاں جمع ہوتی ہے، زبردست ایک دیوان لگتا ہے، ایک مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ، تو باہر جو ہے میر تک کی میر صدر دروازے پر پہنچتا ہے اور دربان کو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے دربان سے۔ دربان اسے اندر نہیں چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں نواب ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے شعراء ہیں، بادشاہوں کے درباری شعراء ہیں، تو آپ کی کیا رسائی، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو میر یہ جو ہے تو اپنا
نام اور اپنا پتہ جب اندر بھیجتا ہے تو وہاں اندر سے لوگ آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے اور انہیں ایوان میں لے جاتے ہیں، صدر نشین پر لے جاتے ہیں۔ جب میر تقی میر صدر نشین پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹمپری فی البدی جس سے کہتے ہیں، یعنی حاضر جوابی کے طور پر ایکسٹمپری فی البدی یہ شعر کہتے ہیں، اور سارا دیوان خانہ اور سارا حال بڑا ہی حیران اور متحیر ہو جاتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم ہی ہیں رہنے والے اس اجڑے دیار کے۔ تو میر تقی میر جو ہے فی البدی یہ شعر سناتا ہے، ہم کہاں سے آئے ہوئے ہیں، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب۔ اس کے بعد دلی کی تعریفیں کرتے ہوئے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، عالم میں انتخاب ایک شہر جو تھا وہ دلی تھا، شہر دلی تھا جو مرکز تھا، سلطنت کا مرکز تھا۔ رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار، اور وہاں فتین اور عبقری لوگ جو زمانے کے تھے وہی رہتے۔ یہ سکالرز کی سرزمین تھی دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے۔ وہاں سلیکٹڈ عبقری اور جینیس کلاس کے لوگ رہتے تھے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، اور حوادث زمانہ نے، گردش لیل و نہار نے اور اس مقدر کے چکر نے اس دلی کو اس زمانے میں ویران کر دیا، چونکہ میوٹینی انگریزوں کے زمانے میں، غدر دلی، اور اس کے بعد ظلم و ستم جو تھے، جو روا رکھے تھے فرنگیوں نے ہندوستانیوں پر، تو اسے دلی ویران ہو گئی۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم ہی ہیں رہنے والے اس اجڑے دیار کے۔ یہ وہی اجڑا دیار ہے جہاں کے ہم رہنے والے ہیں۔ تو سارا حال دنگ رہ گیا اور کہا مچا، اور تالیوں کی گونج میں میر نے مشاعرے میں رئیس الشعراء کی حیثیت سے اپنا کلام سنایا۔ تو یہ میر تقی میر جو ہے ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میر 1722 عیسوی میں آگرہ میں تولد ہوئے تھے، اور میر تقی میر کا 1810 میں جب وہ لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے، لکھنؤ چلے گئے تھے، تو 1810 میں آخر میں ان کا انتقال وہی ہوا۔ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک بہت بڑے عبقری شاعر جو ہے پیوند خاک ہو گئے لکھنؤ میں۔ ان کا شمار اونچے درجے کے غزل گو شعراء میں ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا، اور ان کی عظمت کا اعتراف تمام ان کے معاصر غزل گو شعراء اور ان کے بعد آنے والے شعراء بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے میر تقی میر جو ہے، اگر ہم ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں، خاص کر غزل، مثلاً وہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا والہانہ اظہار کرتا ہے اپنی شاعری میں۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یہ میر تقی میر کی غزل ہے، مشہور غزل ہے۔ یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پرگھرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ اس کے یوں معنی ہے، یہ ایک تمثیلی انداز ہے غزل میں۔ اور میر تقی میر جو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کل میں ایک گریو یارڈ، جسے مقبرہ، مزار میں دے چل رہا تھا، ایک مقبرے میں میرا گزر ہوا، تو اچانک میرے پاؤں کے ساتھ ٹھکرایا ایک کاسے سر، ٹھوکر کھا گیا ایک کاسے سر، ایک کھوپڑی، گویا ٹھوکر کھایا میں نے ایک شکستہ، یعنی جو پرانی کھوپڑی تھی، جو چور چور ہونے والی تھی، پرانی کھوپڑی تھی، اس کے ساتھ میں نے ٹھوکر کھایا۔ تو جب میں نے اس کے ساتھ ٹھوکر کھایا تو وہ چور چور ہو گیا، وہ استخوان، وہ کھوپڑی چور چور ہو گئی۔ جب وہ چور چور ہو گئی تو یکسر اچانک اس کھوپڑی سے آواز آئی کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا ہوشیاری سے اور قدم تھامتے ہوئے چلو، اکڑ کر مت چلو، آپ نے مجھے ٹھکرا دیا اور تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ
میری خوبصورتی، میری توانائی، میری جوانی ایک مثال تھی۔ میں بھی ایک زمانے میں بہت ہی مشہور، قداور اور خوبصورت اور خوشنما آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کسرے پرغرور تھا۔ اور میری کھوپڑی بھی تھی ایک زمانے میں، اس میں غرور تھا، اس میں گھمنڈ تھا، اس میں خبط تھا کہ میں کچھ ہوں۔ لیکن زمانہ جو ہے، زمانے کی گردش نے جب مجھے مٹا دیا تو لیکن میں نے سمجھا نہیں، میں وقت پر بیدار نہیں ہوا، میں غفلت کی نیند سو گیا تھا، یہاں تک کہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ لیکن میں نے جو سمجھا نہیں، میری ناسمجھی تھی، اسی ناسمجھی نے مجھے اس حالت میں پہنچایا۔ اے میر، ذرا غور و فکر کرو اور دیکھ لو کہ اس زندگی کا انجام کیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کی طرف ذرا دیکھ لو کہ یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا زمین پر اگر تو چلتا ہے، اکڑ کر مت چلو، دھیرے دھیرے چلو، نرم قدموں کے ساتھ چلو، کیونکہ یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ یہ میر تقی میر کا ایک انداز ہے، ایک تمثیلی انداز یہ ان دو تین شعروں میں پیش کرتا ہے، اور مثالوں سے سمجھانے کی وہ قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور انسان کے قلب و ذہن پر ایک اثر پذیری چھا جاتی ہے۔ یہ میر تقی میر کا ہی خاصا ہے۔ اور یہ شاعر جو ہے، غزل کا یہ سرتاج شاعر اور استاد الاساتذہ جو ہے، غزل کے حوالے سے شعراء کا استاد جو ہے، 1810 میں دار فانی سے رحلت کر گئے، لیکن اپنے پیچھے انہوں نے ایک لیگیسی چھوڑی۔ وہ لیگیسی کیا ہے؟ ان کے 6 دواوین ہیں۔ دواوین دیوان کی جمع ہے۔ 6 دیوان جو مرتب ہوئے اور چھپ کر منظر عام پر آئے۔ ان کے کلام میں مرثیہ بھی ہے، نظم بھی ہے، غزل بھی ہے، اور باقی رباعی بھی ہے۔ لیکن میر جو ہے، میر کی شخصیت کا شہرہ جو ہے، اگر وہ شہرہ آفاق شخصیت بن گئی، اس چیز کا راز غزل میں ہی مضمر ہے۔ غزل نے ہی ان کو پیامبر سخن بنا دیا، غزل نے ہی ان کو اشعر الشعراء بنا دیا، غزل نے ہی ان کو امیر الشعراء بنا دیا، اور غزل ہی وہ چیز ہے جس نے مرزا غالب کو مہمیز دے دی کہ وہ کہیں میرے قبل بھی شاعری اور سخنوری کا سرتاج اور غزل کا پیامبر تھا، جس کا نام میر تقی میر تھا۔ دوستو، میر تقی میر کی سوانح اور شعر و ادب کے حوالے سے ایک مختصر بات آپ کے سامنے ہوئی، تو کل کے لیے ان کی غزل جس کی تشریح و توضیح ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔